السلام علیکم۔ سچ کا نور ایک کاریگر کی ایمان افروز داستان۔ پرانے زمانے کی بات ہے، خراسان کے ایک چھوٹے مگر پرانک شہر میں ایک قدیم بازار لگتا تھا۔ یہ بازار دور دور تک مشہور تھا کیونکہ یہاں نہ صرف مال بلکہ کردار بھی بکتا تھا۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگتا تو کوئی عزت کے، اور انہی سب کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جس پر بیٹھتا تھا یوسف کاریگر۔ یوسف پیشے کے حساب سے زیور ساز تھا، نہ امیر تھا نہ غریب، بس جتنا اللہ دیتا وہ شکر کرتا۔ اس کا ایک اصول تھا، جو گھر سے نکلتا ہاتھ سے نکلتا ہے وہ ناپ تول میں کبھی کم نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوگ دور دراز سے اس کے پاس زیور بنوانے آتے۔ اس کی دکان کے دروازے پر ایک پرانا چراغ لٹکتا تھا جو فجر کے وقت جلتا اور عشاء کے بعد بجھتا۔ لوگ کہتے تھے کہ چراغ صرف تیل سے نہیں جلتا، اس میں اس کی سچائی کی روشنی بھی شامل ہے۔ ایک دن جب بازار میں تیز ہوا چل رہی تھی اور لوگ جلدی جلدی دکانیں بند کر رہے تھے، اسی وقت ایک اجنبی بوڑھا اس کے پاس آیا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، چہرے پر تھکن اور لباس پر مٹی کی پرت۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میں ایک پتھر لایا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس سے میرے لیے ایک انگوٹھی بنا دو۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور چچا، مگر یہ تو عام سا پتھر ہے، آپ چاہیں تو میں اس کے بدلے کچھ بہتر دے سکتا ہوں۔ بوڑھا بولا، نہیں، بس اسی سے بناؤ، یہ میرے لیے خاص ہے۔ یوسف نے بات بڑھائے بغیر کہا، جیسا آپ چاہیں، کل آ کے لے لیجیے گا۔ بوڑھا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کل نہیں، 3 دن بعد، اور ہاں، جب تم یہ مکمل کر لو تو اسے چراغ کے نیچے رکھ دینا، میں خود آ کر لے لوں گا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلا گیا۔ یوسف نے پتھر دیکھا، کالا، بے رونق، جیسے صدیوں سے زمین میں دبا رہا ہو۔ پھر بھی اس نے بڑے دل سے اس پر کام شروع کیا۔ 3 دن گزر گئے، انگوٹھی تیار ہوئی مگر بوڑھا نہ آیا۔ چوتھے دن بازار میں شور مچ گیا۔ کسی نے کہا، دروازے کے پاس ایک مسافر مرا ہوا ملا ہے۔ یوسف دوڑا، دیکھا تو وہی چچا تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور ہونٹوں پر جیسے کوئی ادھورا جملہ رہ گیا ہو۔ یوسف نے افسوس سے کہا، اللہ تم پر رحم کرے چچا، تم اپنی امانت لیے بغیر چلے گئے۔ اس نے انگوٹھی چراغ کے نیچے رکھ دی جیسے بوڑھے نے کہا تھا، اور دل میں سوچا، شاید وہ کسی اور دنیا میں اپنی امانت لینے جا چکے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک نواب زادہ اس کی دکان پہ آیا، چمکتے کپڑے، خادم ساتھ، غرور چہرے پر۔ بولا، کیا تم نے ایک انگوٹھی بنائی تھی؟ ایک بوڑھے کے لیے، وہ میرے والد تھے اور اب وہ دنیا میں نہیں، وہ انگوٹھی میری میراث ہے۔ یوسف نے کہا، جی ہاں، یہ رہی، آپ کے والد نے اسے لینے کا وعدہ کیا تھا۔ نواب زادے نے انگوٹھی کو گھورا، ہاتھ میں لیا، پلٹا اور کہا، یہ سستی چاندی ہے، میرے والد کوئی عام شخص نہیں تھے، اور اس میں قیمتی پتھر چھپائے بیٹھے تھے، تم نے وہ چرا لیا ہے۔ یوسف چونک گیا، نہیں جناب، میں نے کچھ نہیں چھپایا، میں تو بس کاریگر ہوں۔ مگر نواب زادہ بولا، تمہارے جیسے لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ امیر کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی رات یوسف کو پکڑ کے قاضی کے دربار میں لایا گیا۔ قاضی ایک مغرور شخص تھا جو طاقتوروں کے سامنے جھکتا اور کمزوروں پر حکم چلاتا۔ نواب زادہ چلایا، یہ چور ہے، یہ میرے والد کا خزانہ چرا لیا ہے۔ قاضی نے بغیر تحقیق کے کہا، یا تو خزانہ واپس کر یا قید کاٹ۔ یوسف بولا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بے قصور ہوں۔ قاضی طنز سے کہا، اللہ کو گواہ بنانے والے اکثر مجرم ہوتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں اندھیرا، بدبو اور ٹپکتا پانی، مگر اس کی زبان پر صرف ایک دعا تھی کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے میں سچا ہوں۔ 3 راتیں گزر گئیں۔ چوتھی رات جب وہ سجدے میں رو رہا تھا، قید خانے کی دیوار سے ایک روشنی کا دھارا نمودار ہوا۔ روشنی کے بیچ میں ایک دروازہ سا بنا اور اس میں ایک درویش اندر آیا۔ اس نے ایک پرانا جبہ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں عصا، چہرے پر نور۔ درخشاں آواز آئی، غم نہ کرے یوسف، جس نے سچ کے لیے قید برداشت کی، اللہ اس کے لیے زمین بھی کھول دیتا ہے۔ پھر اس نے پانی کا ایک پیالہ دیا اور کہا، اسے پی لو اور باقی زمین پر بہا دو۔ یوسف نے عمل کیا، پھر روشنی ماند پڑی، درویش غائب ہو گیا۔ اسی رات نواب زادے کے محل میں شور مچ گیا۔ وہ چیختا ہوا بولا،
میرے کمرے میں پانی بھر گیا، دیواروں میں سے خون رس رہا ہے۔ سب بھاگے مگر محل خشک تھا۔ نواب زادہ لرزنے لگا۔ مجھے وہ درویش دکھائی دیا جو میرے خواب میں کہہ رہا تھا سچ کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی صبح وہ قاضی کے پاس دوڑا، کہا فوراً اس کاریگر کو رہا کرو۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ نواب زادہ بولا میں جھوٹا تھا، میرے والد نے خزانہ نہیں چھپایا تھا، وہ میرے لالچ کو آزما رہے تھے۔ اتنے میں دربار کے دروازے کھلے، وہی درویش داخل ہوا۔ سب کی نظریں جھک گئیں۔ درویش نے کہا اے قاضی، تم نے انصاف کو سونے میں تول میں رکھا مگر سچائی کو بھول گئے۔ یاد رکھو جس دن ترازو میں انصاف کے بجائے خوف رکھا جائے اس دن شہر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے یوسف کو دیکھا، بیٹا تم نے ایمان نہیں بیچا اس لیے تمہارا آج نام زندہ رہے گا۔ یوسف کی رہائی کا حکم دیا گیا۔ نواب زادہ شرمندہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ قاضی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ یوسف گھر لوٹا، اس کی بیوی نے جب اسے دیکھا تو سجدے میں گر گئی۔ لوگ جمع ہو گئے اور ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، سچ کی قیمت دیر سے ملتی ہے مگر ملتی ضرور ہے۔ چند دن بعد یوسف اسی بوڑھے کی قبر پر گیا، چراغ جلایا اور کہا اے بزرگ، تم نے جو پتھر دیا تھا وہ تو بے قیمت تھا، لیکن اس کے اندر جو سبق تھا چھپا تھا وہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نکلا، سچائی کا خزانہ۔ پھر اس نے انگوٹھی قبر کے قریب دفنا دی اور واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر شہر والے آج تک کہتے ہیں نور آباد میں آج بھی ایک چراغ جلتا ہے جو صرف تیل سے نہیں ایمان سے چلتا ہے۔ سچائی وہ درخت ہے جو آہستہ آہستہ اگتا ہے مگر اس کا سایہ صدیوں تک رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ سچ کا نور ہر دل میں پھیل جائے۔ کہانی پسند آئی تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔